بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شدید غربت کی وجہ سے چہرے پر جھریاں اور ہاتھوں میں ریشہ 45 سے 50 سال کے دوران ہی آنا شروع ہو گیا تھا۔ اس وقت ہم دونوں میاں بیوی 60 کے پیٹھے میں تھے اور آج میرے شوہر کے گردوں کا ٹرانسپلانٹ ہونا تھا۔ اپنے سب رشتہ داروں میں غریب ترین اور سفید پوش ترین گھرانہ ہمارا ہی تھا۔ بہت مشکل سے ہم ان لوگوں میں گزارا کر رہے تھے۔ علاج کے لیے میں نے کہیں سے پیسے مانگے نہیں تھے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مدد کی تھی بس ان کے لیے دعا گو تھی۔ باقی میرے پاس بیچنے کے لیے آخری قیمتی چیز میرے ہاتھ کی انگلی میں موجود میری منگنی پر ڈالی گئی انگوٹھی تھی۔ میں نے وہ انگوٹھی بیچ دی تھی۔ شادی شدہ زندگی کے ان 35 سے 40 سالوں میں آج تک صرف 2 بار میری آنکھوں میں میرے شوہر کی وجہ سے آنسو آئے تھے۔ ایک بار جب میرے شوہر نے مجھے تھپڑ مارا تھا اور دوسری بار جب میں نے اپنے شوہر کی طرف سے دی گئی انگوٹھی بیچ دی تھی تاکہ اپنے شوہر کا علاج کروا سکوں۔ انگوٹھی بیچنے کے بعد قیمت میں ملنے والی رقم کو ہاتھوں میں لے کر میں بہت دیر تک روتی رہی تھی، یہاں تک کہ وہ ساری رقم میرے آنسو کے ساتھ گیلی ہو گئی تھی۔ جب رو رو کر میری آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا تھا تو میں خود بخود خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ وہاں مجھے کوئی چپ کروانے والا نہیں تھا۔ جب میرے آنسو خشک ہو گئے تو میں نے اپنے چہرے کو دھویا اور ہسپتال میں چلی گئی، جہاں بقایا واجبات ادا کیے اور سیدھا گردوں کے وارڈ میں بستر مرگ پر پڑے اپنے شوہر کے پاس جا پہنچی۔ درد کی شدت اس حد تک تھی کہ میرا شوہر بولنے تک سے قاصر تھا۔ میں گئی تو اس نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا۔ تھوڑی دیر میرے ہاتھوں کو ٹٹولتا رہا جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو، پھر اس نے میرے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کیا۔ تھوڑی دیر غور سے میرے ہاتھوں کو دیکھتا رہا اور پھر بے اختیار میرے ہاتھوں کو چوم کر رونے لگا۔ اپنے شوہر کو روتا دیکھ کر ایک بار پھر میں نے اپنا ضبط کھو دیا۔ بنا لوگوں کی پرواہ کیے اپنے شوہر کے ماتھے کا بوسہ لیا، اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور حوصلہ دینے لگی، لیکن مجھے بھی پتہ تھا کہ اب میرا حوصلہ میرے شوہر کو زندگی نہیں دے سکتا، اور میرے شوہر کو بھی پتہ تھا کہ شاید یہ آخری بار میں نے اس کا بوسہ لیا ہے۔ آج کے بعد شاید ہم جنت سے پہلے کبھی ایک دوسرے سے گلے نہ لگ سکیں گے۔ ہم کو اس طرح روتے دیکھ کر آس پاس کے لوگ اٹھ کر ہمارے پاس آئے، ہم سے ہمدردی کی، ہم کو حوصلہ دیا، تسلی دی اور ہم سے پوچھنے لگے کہ آپ لوگوں کی کوئی اولاد نہیں ہے یا آپ لوگوں کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے۔ ہم لوگ چاہ کر بھی نہ بتا سکے کہ غریبوں کا کوئی بھی قریبی رشتہ دار نہیں ہوا کرتا، اور نہ ہی یہ بتا سکتے تھے کہ میرے شوہر نے اپنی اولاد کو اپنی بہن بھائیوں پر قربان کر دیا تھا۔ خیر، جب ہم نے رو دھو کر اپنا غم ہلکا کر لیا تو آپریشن کا وقت ہو گیا۔ میرے شوہر نے مجھ سے الوداعی ملا اور پھر وہ آپریشن تھیٹر میں چلا گیا۔ میں آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھ کر دعائیں مانگنے لگی اور میرا ذہن ماضی میں کہیں کھو گیا۔ میں نئی رخصت ہو کر اس گھر میں آئی تھی تو میرے شوہر کے ساتھ ایک نند تھی، یعنی میرے شوہر کی بہن بھی رہتی تھی۔ میری ساس ایک ضعیف خاتون تھی جو بستر پر ہی پڑی رہتی تھی اور میں ان کی وہیں خدمت کیا کرتی تھی۔ میری نند عمر میں مجھ سے 10 سال چھوٹی تھی، مجھے اس سے بچوں کی طرح بھی برتاؤ کرنا پڑتا تھا۔ میری شادی کے 2 سال بعد ہی میری ساس کا انتقال ہو گیا تو تب میرے شوہر نے مجھے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ میری بہن کو کبھی کوئی دکھ نہ آنے دینا، میں اپنی زندگی میں تم سے اور کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔ ایک مشرقی خاتون کی طرح میں نے بھی اپنے شوہر کو مجازی خدا مان رکھا تھا، اور میں نے بھی دل میں وعدہ کر لیا تھا کہ اپنے شوہر کے اس حکم کو ہر صورت میں پورا کروں گی۔ اور پھر میں نے ہر ممکن کوشش کی۔ میری نند کو زندگی مجھ سے فقط ایک بار شکایت ہوئی تھی، اور وہ بھی کچھ ایسا ہوا تھا کہ میں نے اپنے نند کے کپڑے دھوئے تھے، دھو کر تار پر ڈالے تاکہ خشک ہو جائیں، تو ان پر کوئی پرندہ بیٹھ گیا اور پرندے کے پاؤں کے نیچے لگی ہوئی مٹی کپڑوں پر لگ گئی۔ میں نے وہ کپڑے رات کو اتار کر رکھے اور صبح اپنی نند کے اٹھنے سے پہلے ہی منہ اندھیرے لالٹین کی روشنی میں کوئلے والی استری کے ذریعے وہ کپڑے استری کر دیے، مگر زیادہ روشنی نہ ہو سکنے کی وجہ سے میں وہ داغ نہ دیکھ سکی۔ میری نند کپڑے پہن کر پڑھنے کے لیے چلی گئی تھی اور کلاس میں اس داغ کی وجہ سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ گھر آ کر رونے لگی اور اس کے آنسو دیکھ کر میرے شوہر نے مجھے قصوروار گنتے ہوئے تھپڑ مار دیا۔ گو کہ بعد میں میرے شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، مگر وہ تھپڑ کھانے کے بعد بہت دیر تک میرے آنسو بہتے رہے تھے۔ گو کہ اس ایک تھپڑ کے عوض میرے شوہر نے میری بہت بڑی خطائیں معاف کر دی تھی۔
اتنی بڑی خطائیں کہ جن کی وجہ سے نام نہاد غیرت مند مرد اپنی بیویوں کو قتل کر دیتے ہیں، وہ خطائیں بھی معاف کر دی۔ میری نند پڑھ لکھ گئی، اس نے مقابلے کا امتحان پاس کیا اور ایک بہت بڑے اچھے ادارے میں بہت بڑی آفیسر بن گئی۔ آفیسر بننے کے بعد اس نے محبت کی شادی کی، ہم سے اپنا جائیداد میں حصہ لیا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے تعلق توڑ دیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے۔ ایک بار میں تب روئی تھی جب میری ہی نند کی وجہ سے مجھے میرے شوہر نے تھپڑ مارا تھا، اور دوسری بات آج رو رہی ہوں جب میرے ہی سامنے میرا شوہر سسک سسک کر مر رہا تھا اور میں چاہ کر بھی اس کو بچا نہیں پا رہی تھی۔ میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ میرا شوہر میرے ہاتھوں کو ٹٹول کر یقیناً وہ انگوٹھی ڈھونڈتا رہا جو آخری چیز میرے پاس بچی تھی، اور میرے شوہر کی خواہش تھی کہ میری موت تک وہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں رہے، مگر میرے شوہر کی زندگی میں وہ انگوٹھی مجھے اپنے ہی شوہر کی خاطر بیچنی پڑ گئی تھی۔ جب ٹٹولنے پر بھی میرے شوہر کو انگوٹھی نہ ملی تو اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے میرے ہاتھوں کو پکڑ کر کیا اور میرے خالی ہاتھ دیکھ کر وہ رونے لگا۔ میں اس کے درد کو بن بتائے سمجھ سکتی تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی مجھے اپنا درد بیان نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں تک کہ اپنا درد اپنے ہی دل میں دبائے وہ آپریشن تھیٹر میں گیا جہاں سے اس کی لاش باہر آئی تھی۔ تقریباً 7 گھنٹے تک اپنے شوہر کی لاش رکھ کر میں کوشش کرتی رہی کہ کسی طرح اس کی بہن تک یہ پیغام پہنچا دوں کہ اس کا بھائی فوت ہو گیا ہے، لیکن 7 گھنٹوں کی تنگ دور کے باوجود بھی میں اس کام میں کامیاب نہ ہو پائی تھی۔ اور پھر امام صاحب کے کہنے پر جنازے کا اعلان کروانے کے بعد غسل کا کفن کا انتظامات کر کے آخری دیدار کے بعد سپرد خاک کر دیا تھا۔ اختتام: جس بہن کی خاطر ایک بھائی نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، مرتے دم تک بھائی کی آنکھیں دروازے کی دہلیز پھٹکتی رہی تھی کہ اس کی بہن ابھی آئے گی، مگر وہ بہن اپنے بھائی کا آخری دیدار کرنے بھی نہ آئی تھی۔ میں اپنے اس واقعے میں صرف اتنا بتانا چاہوں گی کہ اپنے بہن بھائیوں کو عزت ضرور دیں، مگر یاد رکھیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ آپ کی اولاد کے اچھے اعمال ہوں گے، آپ کے بہن بھائی نہیں۔ اگر اپنے بہن بھائیوں کی خاطر آپ اپنی بیوی اور بچوں کو اذیت دیں گے تو وقت آخر آپ صرف پچھتائیں گے، یہ بہن بھائی آپ کو الوداع کہنے بھی نہیں آئیں گے۔